السلام علیکم عزیز بچوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم سبق شمیم احمد شمیم کا ایک لکھا ہوا خاکہ دیوان مرحوم کی یاد میں جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس خاکے کے دو حصے ہیں جن کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں ایک حقیقی بات کو بیان کی گئی ہے، وہ ہے موت کے بارے میں۔ موت اٹل ہے، ہر کسی کو موت آنی ہے اور ہر کوئی اس دنیا سے ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ایک انسان کے مرنے سے یا کسی کے مرنے سے دنیا کے جو دستور میں، دنیا کے کام و کاج میں کوئی خلل نہیں آتا ہے۔ جس طرح دنیا چل رہی ہے اسی طرح سے چلتی رہے گی۔ جبکہ دوسرے حصے میں شمیم احمد شمیم نے دیوان عبد القادر کا خاکہ پیش کیا ہے، جس میں ان کی شخصیت کے اہم پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ کہاں پیدا ہوئے، کیسے انسان تھے، کیسے گھر میں ان کا پرورش ہوا، یہ ساری خوبیاں جو اس کے اندر تھی اس کو اس خاکے میں پیش کیا ہے۔ تو آئیے آج کا ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ پیج نمبر 38 میں دوسرا پیراگراف یہاں سے دیکھ سکتے ہو۔ دیوان صاحب کا شمار ان معدود چند تاجروں میں کیا جا سکتا ہے۔ اس شمیم احمد شمیم دیوان صاحب کی خوبیوں کو پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دیوان صاحب کا شمار ان معدود، ان خاص کچھ تاجروں میں اس کا شمار ہوتا تھا کہ جو کاروباری دنیا کی غلاظت میں بھی پاک اور صاف رہتی تھی۔ یعنی کہ اس زمانے میں جو کاروبار کی دنیا میں جو غلاظت تھی، لفظی معنی میں غلاظت گندگی یعنی کہ ہیرا پھیری، یہاں پر گندگی سے مراد ہو گیا ہیرا پھیری جو ہوتی رہتی نا، اس تجارت کے اس ہیرا پھیری میں، اس غلاظت ماحول میں بھی وہ پاک و صاف رہتے تھے۔ یعنی کہ وہ اس زمانے میں بھی تجارت میں کسی کام میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کرتے تھے۔ وہ تجارت میں اتنے کھرے، صادق القول اور ایماندار تھے کہ صرف 26 سال کی عمر میں انہیں اپنے علاقے میں وہ کامیابی نصیب ہوئی کہ انہیں بزرگوں کی صف اول میں جگہ ملنے لگی۔ یہاں مصنف لکھتا ہے وہ تجارت میں اتنے کھرے، اتنے پکے اور صادق القول تھے، یعنی کہ سچے آدمی تھے۔ کھرے میں پکا، سچا، صادق القول جو کہتا تھا اس پر قائم رہنا، صادق القول، صادق القول اور ایماندار تھے کہ صرف 26 سال کی عمر میں انہیں اپنے اس علاقے میں وہ کامیابی نصیب ہو گئی کہ اس زمانے کے بڑے بڑے اور صف اول تاجروں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ یعنی کہ اس زمانے میں اس کو سب بہترین اور بڑے بڑے تاجروں میں اس کی گنتی ہونے لگی۔ کس کی وجہ سے؟ اس کی سچائی کی وجہ سے، سچ بات کہنے پر اور ایمانداری کی وجہ سے وہ بڑے سے بڑے اور مشہور تاجروں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ وہ سخت قسم کے مذہبی آدمی تھی لیکن زاہد خشک نہیں تھی۔ زاہد خشک کہتے ہیں دکھاوے کا سچا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو نماز تسبیح لے کے گھومتے ہیں، بہت کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں عمل میں وہ خالی ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں زاہد خشک، یعنی کہ زبان سے اچھی باتیں کہنا لیکن عمل بہت برا ہوتا ہے نا، ان کو زاہد خشک کہتے ہیں۔ باتیں تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم سن کے ایسا ہمیں لگتا ہے نا کہ بھائی یہ تو کتنا خوش قسمت ہے، کتنی اچھی باتیں کرتا ہے، کتنا اچھا انسان ہے، لیکن جب عمل میں آتا ہے تو وہ انسان کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں زاہد خشک۔ وہ کیا تھے؟ سخت قسم کے مذہبی آدمی تھے اور زاہد خشک نہیں تھے۔ اہل دین کی صحبت میں بیٹھتے تو سراپا زاہد و تقوی ہوتا تھا، یعنی کہ جب وہ دین جاننے والوں کے ساتھ ہوتے تھے، یعنی کہ عالموں کے ساتھ ہوتے تھے، تو وہ زہد و تقوی میں بڑے ہوتے تھے، باتیں کرتے تھے، زہد کی باتیں، تقوی کی باتیں، پرہیزگاری اور تقوی کی باتیں کرتے تھے۔ ہمکاروں کے ساتھ بیٹھتے، جب ہمکار ہوتے تھے، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ جب بیٹھتے تھے تو رندی اور سرمستی کی باتیں کرتے تھے، یعنی کہ وہ ہنسی مذاق کی باتیں کرتے تھے، یعنی کہ مصیبت میں، غم میں، پریشانی میں رہتے نہیں تھے، بلکہ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ رند و مست کی باتیں کرتے تھے۔ رند و مست کہتے ہیں ہنسی مذاق کی باتیں کرنا۔
لیکن اس تہذیب اور شائستگی کے ساتھ کہ رند اور مومن میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہ جب وہ ہنسی مذاق کی باتیں کرتے تھے تو بے لگام نہیں باتیں کرتے تھے، لیکن وہ اس تہذیب اور شائستگی کے ساتھ، اس اصول کے ساتھ باتیں کرتے تھے ہنسی مذاق، کہ رند اور مومن میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے. کہ ایک عام ہنسی مذاق کرنے والا آدمی اور ایک مومن میں فرق کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا کہ کیا مومن ہے یا یہ ہنسی مذاق کرنے والا آدمی. یعنی کہ اتنی اس میں شائستگی ہوتی تھی. دیوان مرحوم کو 5 وقت نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ فلمیں دیکھنے کا بڑا شوق تھا. خاکہ ہے، یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس کی کریکٹرز کو یہاں پر بیان کیا جاتا ہے. یعنی کہ خاکے سے ہمیں اس آدمی کا پورا کریکٹر پتہ چلتا ہے، خد و خال سے لے کر اس کی اچھائیاں کیا تھی، اس کی برائیاں کیا تھی، اس کا کیا کیا خاصیتیں ہوتی ہیں، اس کو تحریر کیا جاتا ہے. اور اس سے پڑھ کر ہمیں اس شخصیت کا پورا ڈھیل ڈھول سے لے کر اس کی پوری خوبیاں ہمیں پتہ چلتی ہے. شمیم احمد شمیع لکھتے ہیں کہ دیوان صاحب کو 5 وقت نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ فلمیں دیکھنے کا بھی شوق تھا، اور انہیں میں اکثر یہ کہہ کر چھیرتا، کبھی کبھار شرارت کرتے ہیں نا. مصنف لکھتا ہے میں اکثر ان کو یہ کہتا تھا کیا جنت میں تازہ ترین فلموں کی نمائش کا کوئی انتظام نہیں ہے. میں اپنے دوست کو کہتا یہاں تو نہیں، ہر نئی فلم کو تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب تم جنت میں جاؤ گے تو وہاں تو نئی فلمیں دیکھنے کا موقع آپ کو نہیں ملے گا. یہ ہنسی مذاق کی ایک مثال ہے. عبد القادر دیوان اگر خاندانی رئیسوں کے بجائے، مصنف لکھتے ہیں شمیم احمد شمیع لکھتے ہیں، عبد القادر اگر اس زمانے میں اس خاندانی امیر گھر میں پیدا ہونے کے بجائے اگر وہ کسی غریب گھر میں پیدا ہوتے تو مجھے یقین ہے، مصنف لکھتے تو مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی شخصیت اور صلاحیتوں کا زیادہ بھرپور اظہار و استعمال کر سکتے. تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت کا اظہار اور زیادہ اچھائی کھل کے کر سکتے. ان کی زبان اور ان کے قلم میں وہ جادو تھا کہ بڑے بڑے مقرروں اور ادیبوں کے ہاں مجھے نظر آتے ہیں. شمیم احمد شمیع دیوان صاحب کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ وہ اس کے قلم میں جادو تھا، یعنی کہ وہ بہت بہترین رائٹر تھے. کہ اس زمانے کے بڑے بڑے مقرر کہتے تقریر کرنے والے، اور ادیب وہی ادب کی تحریر کرنے والے، لکھنے والے، اس زمانے کے بڑے بڑے مقرر اور ادیب بھی اس کے برابر نہیں تھے. وہ یوں تو بہت شرمیلے تھے اور بے تکلف، دوستوں کے علاوہ کسی سے بے تکلف نہ ہوتے. جان پہچان دوستوں کے علاوہ بے تکلف، جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا بات چیت کرنا جان پہچان کہہ سکتے. دوستوں کے بغیر وہ کسی دوسرے عام آدمی سے زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے. لیکن ایک بار کھل جاتے، جب کسی کے ساتھ ایک بار بیٹھتے، اس کے ساتھ اس کا ملنا جلنا ہوتا تھا، پھر انداز گل افشانی گفتار دیکھنے کے قبل ہوتے. جب وہ کسی کے ساتھ مل جاتے تھے تو وہ اس کے ساتھ اس انداز سے پیش آتے تھے کہ دوسرے لوگ اس پر متاثر ہو جاتے تھے. افسوس کہ اس خاندانی روایت نے ان کے جوہروں کو نکھرنے نہ دیا. شمیم احمد شمیع لکھتے ہیں، افسوس کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس زمانے کے ان خاندان کی روایتوں نے اس کو زنجیر میں جکڑ کے رکھا اور اس کی خوبیوں کو نکھرنے کا، آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا. اور عین اسی وقت جب وہ اپنی قوت ارادی کے بلبوتے پر خاندانی روایات اور تلسمات کی زنجیریں توڑ چکے تھے، لیکن جب وہ عمر کے اس مقام پر پہنچ گئے تھے، جب اس کی قوت ارادی اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر، اپنے سوچ اور فکر کے بلبوتے پر خاندان کی اس روایات کو، اس پرانی زنجیروں کو توڑ کر وہ آگے بڑھنے کی اس نے کوشش کی تھی، موت نے فرصت نہیں دی. لیکن زندگی نے اس کو فرصت نہیں دی. موت آئی اور وہ اس دنیا سے چل گئی. اور اس طرح ان کی شخصیت کا گنچا پوری طرح کھلنے بھی نہ پایا. اس طرح سے اس کی زندگی کی جو خوبیاں تھی وہ پوری طرح اس دنیا میں پھیلنے نہیں پائی اور وہ اس دنیا سے چل بسی. دیوان صاحب پر کوئی کتاب نہیں لکھی جا سکتی، لیکن اگر میں شاعر ہوتا تو ان پر ایک خوبصورت نظم لکھ کے تھا. مصنف لکھتے ہیں شمیم لکھتے ہیں اگر میں کوئی مصنف ہوتا تو یقیناً میں اس پر ایک اچھی نظم لکھتا جس میں ان کے خوبصورت شخصیت کو ایک ایسے پھول سے تشبیہ دیتا. اگر میں نہ شاعر ہوتا تو اس کی شخصیت کو ایک پھول سے تشبیہ دیتا جس کے رنگ نہ شوخ ہیں اور نہ گہرے. میں ایک ایسے پھول سے اس کو تشبیہ دے کے میں نظم لکھتا جس کا رنگ نہ زیادہ گہرا ہے
اور نہ زیادہ شوق ہے، لیکن جس کی خوشبو سے سارا ماحول معطر. لیکن ایک ایسا پھول جو نہ خوبصورت نظر آتا ہے لیکن اس کی خوشبو ایک ایسی خوشبو ہے جس سے پورا ماحول اس خوشبو سے بھر جاتا. انہیں خود بھی بڑکیلے رنگ اور اونچے سروں والی موسیقی نہ پسند. اسے یعنی کہ شمیم احمد شمیم کہتے ہیں کہ دیوان صاحب کو تیز رنگ اور تیز موسیقی پسند نہیں تھی. وہ شعلہ بازی سے زیادہ دھیمی آواز کو پسند کرتے تھے. وہ اونچا بولنے کے بجائے ہلکی ہلکی دھیمی آواز کو، گفتگو کو پسند کرتے تھے. اور یہی ان کی شخصیت کی خصوصیت ہے، اور یہی اس کی شخصیت کی ایک بہت بڑی خصوصیت تھی. جس طرح ایک اچھے اور نازک شاعر کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مشکل ہے، مصنف لکھتے ہیں، جس طرح ایک اچھے اور بڑے شاعر کے لکھے ہوئے شعر کا ترجمہ کرنا اور اس کی تفسیر کرنا بہت مشکل کام ہے، اسی طرح دیوان صاحب کا تعارف بھی میرے لیے مشکل کام ہے. مصنف لکھتے ہیں جس طرح ایک بہترین شاعر کی شاعری کا ترجمہ کرنا یا اس کی تفسیر کرنا ایک بہت بڑا مشکل کام ہے، اسی طرح مجھے اپنے دوست کا تعارف کرنا، اس کے بارے میں بتانا بہت مشکل کام. لیکن آپ کو بتا دوں گا کہ جب کبھی کوئی بولا بٹکا میری تقریر یا تحریر کی تعریف کرتا ہے، لیکن میں یہ بتا دوں، آج بھی کوئی آدمی بھول کر میری کسی تقریر کی یا میری کسی لکھی ہوئی تحریر کی تعریف کرتا ہے تو مجھے دیوان صاحب کی یاد آتی. تو اس وقت مجھے اپنے دوست دیوان کی یاد آتی، اور میں من ہی من میں ان سے کہتا ہوں، میں اپنے آپ سے میں کہتا ہوں، اپنے دوست کے مخاطب ہو کے کہتا ہوں دل ہی دل سے، کیا کہ سن لیجیے اپنی تعریف. کہتا ہوں ارے میرے دوست دیوان صاحب، یہ میری تعریف نہیں ہے، یہ حقیقت میں آپ کی تعریف کر رہے ہیں لوگ، سن لو اپنی تعریف کو. میں ان کی عنایت، مروت اور رہنمائی کا ایک ادنا سا کرشمہ ہوں. میں مصنف اپنے آپ کو اپنے دوست کے ایک تعریف میں لکھتے ہیں، میں ان کی بخشی ہوئی ہمدردی اور رہنمائی کا ایک چھوٹا سا کرشمہ ہوں. صد حیف ہے، افسوس، بہت افسوس کہ اس کے باوجود میں اس سے بولنے لگا ہوں. افسوس تو مجھے اس بات کا ہے کہ اتنی بڑی اس نے میرے لیے کی خدمت کی، آج میں اس کی وجہ سے جو انسان بنا ہوں، لیکن اس بات کا مجھے افسوس ہے کہ اس کے باوجود میں آج اس سے بھول گیا ہوں، اور یہی دنیا کی ریت ہے، اور یہی دنیا کا دستور. کتنا خدمت کریں، کتنا کچھ کریں، لیکن انسان میں ایک یہ فطرت ہے کہ انسان سارا چیز بھول جاتا ہے. تو عزیز بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا سبق. کل انشاءاللہ اس کے الفاظ معنی کا مطالعہ کرتے ہیں. امید ہے آپ ان سے غور سے پڑھیں.